آپ سجدے میں، لیکن عمار یاسر ایسے بات کرنے کا عادی نہیں. چلتا ہوں قرآن کی طرف، چلتا ہوں. ارشاد ہو رہا ہے سورۃ روم میں، اور سائیں رضا سائیں آج دوسری تقریر میں یہ آیت میں ان کو سمجھا گیا. تو خدا کی قسم ایسے سمجھنا میری 10 گھنٹے کی تقریر ہے. کیا سورۃ روم میں ارشاد ہوا؟ سجدے میں گئے حیدری، سجدے میں گئے، سجدے میں آتے ہی سجدے میں. اب سائیں اللہ اس کا ذکر کر رہا ہے سورۃ روم میں. سورۃ روم میں اللہ نے کہا فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا. اب سنو، دین کی معنی بنص قرآن، دین کی معنی فطرت بھی ہے، دین کی معنی عادت بھی ہے. میرے بچے تھوڑا جانتے ہیں. دین کی معنی قدرت بھی ہے. اب توجہ چاہوں گا پوری. اللہ کہہ رہے ہیں فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا. اللہ کہہ رہے ہیں میرے حبیب اپنے چہرے کا رخ کر دین حنیف کی طرف. یہ دین فطرت ہے جس پہ ہر بچہ پیدا ہوتا ہے. پوری توجہ، میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، پوری توجہ. ہر بچہ پیدا ہوتا ہے دین فطرت پہ. اللہ کہہ رہا ہے پھر جو پالنے والے کا مذہب وہی بچے کا. دکھ لگا اس بندے پہ جو اتنا بڑا جملہ کھا گیا. پھر جو پالنے والے کا مذہب وہ بچے کا. 13 مرتبہ اس کو بخاری نے لکھا قل مولود یولد علی الفطرۃ الاسلام. ہر بچہ پیدا ہوتا ہے فطرت اسلام پہ. پھر جو پالنے والے کا مذہب وہی بچے کا، وہی بچے کا. جو بچے کا وہ پالنے والے کا نہیں ہے. تھوڑی سماعت بلند کر. جو پالنے والے کا مذہب وہ بچے کا. اب میں تمام مجمع سے ایک فیصلہ لینا چاہتا ہوں، تمام مجمع سے. سائیں مجھے جواب دیں، موسیٰ افضل یا میرا رسول افضل؟ یار تھوڑی بات کرنا. موسیٰ افضل یا بطول کا بابا افضل؟ افضل میرا رسول نا. تو سائیں مجھے تعجب اس بات کا ہے کہ لوگوں کو شرم نہیں آتی، حیا نہیں آتی. موسیٰ کے لیے اللہ قرآن میں دائی کا دودھ حرام قرار دے رہا ہے. یار میں کہاں بات کر رہا ہوں، تیرا دماغ کدھر ہے؟ اب بولا ہے نا تو، اب بولا ہے. موسیٰ کے لیے، چاچا میں آپ کی دعاؤں کا طلبگار ہوں. موسیٰ کے لیے اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ میں نے موسیٰ کے لیے دائی کا دودھ حرام قرار دیا، حرام قرار دیا، حرام قرار دیا. اور تو نے کتابوں میں کیا کیا نہیں لکھا. جب رسول آیا بھوکا تھا، پیاسا تھا، اس نے دودھ پلایا. میں کہاں جا کے سر ماروں؟ جاگ میرے بھائی. اس نے دودھ پلایا، اس نے دودھ پلایا، اس نے دودھ پلایا. اب میں تجھ سے سوال پوچھتا ہوں، موسیٰ افضل یا رسول افضل؟ تجھے موسیٰ کے لیے غیرت ہے، رسول کے لیے نہیں. تجھے موسیٰ کے لیے غیرت ہے، رسول کے لیے نہیں. موسیٰ کے لیے اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے، موسیٰ کے لیے اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ میں نے موسیٰ کے جانے سے پہلے، یعنی فرعون کے پاس جانے سے پہلے موسیٰ کی پرورش کا بندوبست کیا ہے. یار میں ایک ایک بات کھول کے بتاؤ. اللہ کہہ رہا ہے میں نے موسیٰ کے جانے سے پہلے موسیٰ کی پرورش کا بندوبست کیا ہے. اللہ نے قرآن میں پہلے اور انبیاء کا ذکر کیا کہ پہلے ان کا مقام سمجھو،
پھر آل محمد کا مقام سمجھو. ارے جب تجھے موسیٰ ہی سمجھ میں نہیں آیا تو تجھے رسول کیا سمجھ میں آئے گا؟ جب تجھے موسیٰ سمجھ میں نہیں آیا رسول کیا سمجھ میں آئے گا؟ اللہ موسیٰ کے لیے کہہ رہا ہے کہ میں اپنے ہادی کا انتظام پہلے کرتا ہوں، بھیجتا بعد میں ہوں، بھیجتا بعد میں ہوں. اب قبلہ موسیٰ کے لیے تو اللہ نے پہلے انتظام کیا. جناب آسیہ کو بھیجا فرعون کے گھر میں کہ میرے محبوب کا خیال رکھ، موسیٰ کا خیال رکھ. تو اللہ کو رسول کا خیال نہیں، رسول کا خیال نہیں. فلانی نے پالا، فلانی، یہ تو ابھی آگے بات کروں گا، آگے آج تیرا صرف ذہن تیار کرو. فلانی نے پالا. اللہ کہہ رہا ہے ہر بچہ پیدا ہوتا ہے دین فطرت پہ. پھر جملہ سنتا، میرا جملہ سنتا. کیا؟ ہر بچہ پیدا ہوتا ہے دین فطرت پہ. پھر جو پالنے والے کا مذہب وہی بچے کا، جو پالنے والے کا مذہب وہی بچے کا. جملہ میرا ضائع ہو گیا بٹشا میں، مجھے دکھ لگے گا، اب اتنی تعداد میں آگے ہو. جو پالنے والے کا مذہب وہی بچے کا. اب قرآن سر پہ رکھ کے بتا کہ رسول کو پالا ابو طالب نے. پوری توجہ، رسول کو پالا ابو طالب نے. پتا چلا جو ابو طالب کا مذہب وہی رسول کا، جو ابو طالب کا مذہب وہی رسول کا، جو ابو طالب کا مذہب وہی رسول کا. اور علی کو پالا رسول نے، اور علی کو پالا رسول نے. پتا چلا جو رسول کا مذہب وہ علی کا، جو رسول کا مذہب وہ علی کا. اب آؤ ایک بات کر کے اور تمہیں قریب لاتا ہوں، اور قریب. سائی رضا سائی کو بھی پتا ہے کہ اتنی رضا سائی شوق رکھتے ہیں کتابوں سے سب سے. سائی رسول کے پاس ایک شخص آیا، سفید مرغا لے کے. یہ بڑا جملہ کہنے جا رہا ہے، بڑا جملہ، پوری توجہ. رسول کے پاس چاچا ایک آیا آدمی سفید مرغا لے کے. سفید چوکرے تمہاں سب جے کے بارہاڑی جب بٹھائے ہو نا، بابا جے کو پکھو آواز کرے انہیں کے فلال بند کرے چلے. ایک دفعہ مل کے باوا سے بلند صلوات. توجہ کریں. رسول چھوکرے سب تمام بٹھائے ہو سندھ جا ماروڑا. اگر سائیں کی گال آؤں شہر میں چواں متا مانوں کے سمجھ میں نہ آچے، پر مجھے حوصلہ افزائی کا جو گال مجھے سمجھ میں اچھے تا تھوڑو گل ہے. مہربانی کرے ذکر میں بیٹھو آئیں، گرمی مکھے دیا تو کی بھی لگے پئی مجھے خبر ہے، پر تھوڑو گل ہے تو اچھے. اچھا سفید مرغا لے کے آیا رسول کے پاس. سائی رضا سائیں سے پوچھو، موسوم کا فرمان ہے کہ اپنے گھروں میں سفید مرغا پالو. یار تمہاں پارہاڑی جا مانو بیٹھا ہو، ککڑ بھی گھر میں رکھو تھا، 6 لاکھ ککڑ یہ سب بتا بیٹھا ہو ماروڑا سندھ جا مانو. انہاں بھی تمہاں کی سمجھ میں گال کون کیے تھے؟ موسوم جو فرمانا بابا، موسوم جو پوری توجہ، موسوم جو فرمانا چھٹے دے بابا، صحیح ہے. موسوم جو فرمانا سفید مرغا، سفید لال پیلا نہیں چاچا، سفید مرغا، مرغی نہیں. پوری توجہ، سفید مرغا اپنے گھروں میں پالو، گھروں میں. رسول کے پاس آیا، بڑا جملہ سمجھو گے ساری بات کرو گے. آیا رسول کی خدمت میں پیش کیا، کہا یا رسول اللہ یہ سفید مرغا آپ کے لیے لایا ہوں. رسول نے رضا سے مسکرا کے دیکھا، کہا اے میرے صحابی تجھے پتا ہے اس سفید مرغے میں 4 صفتیں مومن کی ہیں. جو مومن ہے وہ تو بات کرے میرے ساتھ. اس سفید مرغے میں
4 صفتیں مومن کی ہیں، چاچا منافق کی نہیں، مومن کی ہے، مومن کی۔ رسول نے فرمایا یہ چاروں اس سے لینا، نام تاریخ میں ہے، میں نہیں بتاؤں گا، یعنی رسول اس صحابی کو کہہ رہے ہیں جو مرغا لے کے آیا ہے، یہ چاروں صفتیں تو اس سے لینا۔ یار جملہ میرا نہیں سمجھ سکے، میں کہاں جا کے ماروں؟ یعنی موسیٰ رسول اسے کہہ رہا ہے یہ چاروں صفتیں تو اس سے لینا، اس سے، اس سے۔ ہانے سائیں کھڑی آئے ہو، دربار بھرے ہو پہ ہو، ہانے جی یا رسول اللہ آپ ہی بتا دیں کہ وہ چاروں صفتیں کون سی ہیں۔ اب میں توجہ چاہوں گا، صحیح تھوڑی تھوڑی توجہ۔ کہا یا رسول اللہ آپ بتائیں کہ وہ چاروں صفتیں کون سی ہیں۔ رسول نے کہا پہلی صفت یہ ہے جو مومن کی بتا رہا ہے، مومن کی۔ رسول نے کہا پہلی صفت یہ ہے کہ یہ وقت پہ اذان دیتا ہے۔ سارے بات کرتے آنا، سارے بات کرتے آنا۔ کہا یہ وقت پہ اذان دیتا ہے، وقت پہ، وقت پہ، وقت پہ۔ اور ایک جملہ کہہ کے تیرے ذہنوں کی میں اور قریب آ کے بات کروں گا، اور قریب آ کے بات کروں گا، تاکہ خدا کی قسم آج یہ لطیف کی نگری قسم سے میں کہتا ہوں نجف کا